اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورہ زمر کا ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے۔ گزشتہ نشست میں ایک آیت مجھ سے تلاوت اور ترجمے سے رہ گئی، پہلے ہم اس کی کریکشن کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ مطالعہ آگے بڑھائیں گے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 28 ہے جو پڑھی نہ جا سکی تھی۔ قرآن عربین، یہ عربی زبان میں قرآن ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ عربی زبان میں ہے، اول جن کے درمیان میں قرآن نازل ہوا ان کی زبان عربی، یہ ہم سمجھتے آئے، بعد والے وہ ترجمے سے سیکھیں گے، پھر کچھ لوگ عربی بھی سیکھیں گے، یہ اپنی جگہ پر گفتگو۔ قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، مضامین سادہ ہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر باتوں کو واضح فرما دیا ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ ان میں تقوی پیدا ہو، خوف خدا بھی پیدا ہو اور یہ گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اب مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سے، اور اس آیت کا حوالہ پہلے بھی ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے، اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے۔ ترجمہ سنیں پھر اس کی عظمت اور تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ارشاد ہوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے میرے وہ بندو، یعنی اللہ فرما رہے حضور کو کہ آپ میرے بندوں سے کہیے اے میرے وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک ترجمہ یغفر ہے فعل مضارع، اور فعل مضارع عربی میں اس میں حال مستقبل دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ایک ترجمہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا ترجمہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت سب سے امید افزا آیت ہے اکثر مفسرین کے مطابق۔ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ان کو بھی کہہ دیا کہ مایوس نہ ہونا۔ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87 وہاں اس کے حاصل کے طور پر مایوسی کیا ہے وہاں بتایا کہ مایوس ہونا اللہ سے وہ کفر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، بعض روایات میں ذکر ملتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ مشرکوں کے لیے بھی ہے، یہ کافروں کے لیے بھی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، یہ مشرکوں کے لیے بھی ہے، یہ کافروں کے لیے بھی ہے۔ ذرا نیچے آ جائیں، یہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے، فاسقوں کے لیے بھی ہے، فاجروں کے لیے بھی ہے، کسے باشد کوئی بھی ہو۔ ہاں اگلی آیات بھی سمجھنی ہم نے ابھی، اگلی آیات کرنا کیا ہوگا وہ آگے آئے گا، لیکن سوچنا کیا ہوگا وہ یہ آ گیا۔ سوچو کیا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے ہو، ظلم کر بیٹھے ہو، کفر شرک ایون اتنے بڑے گناہ کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ چاہے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، بلکہ حدیث ہے اس میں واقعہ حضور نے ذکر کیا، اور یہ ذکر ہے صحرا کے واقعے کا، یاد آیا مسلم شریف کی روایت۔ ایک شخص اپنے اونٹ پر سوار جا رہا ہے، کھانا پینا سب کچھ موجود ہے، راستے میں رکا آرام کے لیے، مختصر کر رہا ہوں، جب بیدار ہوا تو اونٹ غائب، کھانا پینا سامان غائب، نہ کوئی ریسٹورنٹس نہ کوئی ہوٹلس وغیرہ تو کچھ نہیں، خوب ڈھونڈا تلاش کیا، اونٹ نہیں ملا۔ اب کہتا میں تو مر گیا، صحرا میں کون بچانے کو آئے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ کہتے اسی حالت میں سو جاتا ہوں میں، موت آ جائے تو اچھا ہے، موت نیند کی حالت میں آ جائے۔ سویا ہے، پھر آنکھ کھلی، یہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں علیہ السلام۔ اب آنکھ کھلی تو اونٹ سامنے موجود ہے، سامان کھانا پینا سب موجود ہے، انتہائی خوشی، خوشی میں دیوانہ، زندگی واپس مل گئی، پکار رہا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، کیا ہی بات ہے میرا اونٹ مجھے مل گیا۔ اور اللہ کے رسول مسکرائے ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ دیوانہ ہو گیا خوشی میں، الٹا کہہ گیا، الٹا کہہ گیا۔ کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، تو میرا رب میں تیرا، تو میرا بندہ میں تیرا رب، معاذ اللہ، الٹا کہہ گیا خوشی میں دیوانہ ہو کر۔ اللہ کے رسول فرماتے جتنا اس بندے کو خوشی ہوئی نا،
اللہ کو خوشی اس سے زیادہ ہوتی ہے جب بندہ پلٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے، جب بندہ لوٹتا ہے اللہ کی طرف، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کے حضور. وہ توبہ آگے آ رہی ہے. بس یہ ایک آیت بیان کر کے اگلا حصہ بیان نہیں ہوتا. یہ آیت بہت عظیم ہے کافر اور مشرک کے لیے بھی، مگر اپنے آپ کو ڈیزرونگ ثابت تو کرو، مستحق تو ثابت کرو. ہے وہ غفور، ہے وہ رحیم، لیکن وہ انیبوا الی ربکم، لوٹو پلٹو اپنے رب کی طرف، واسلموا لہ، اور جھکا دو اپنے آپ کو اس اللہ کے سامنے، مسلم ہو جاؤ. اسلم اسلام سے لوٹو اپنے رب کی طرف، مسلم ہو جاؤ اس کے. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائیں گی. اور کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل فرمائی گئی ہے. مِّن رَّبِّكُم، تمہاری رب کی طرف سے. مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے. وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. دوسری بات کیا آ گئی؟ اللہ کی کتاب قرآن جو بہترین کلام ہے اس کی پیروی کرو. اور قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے نا. مسلم شریف کی روایت، یہ رسی آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، ایک سرا اللہ کے پاس، ایک تمہارے پاس. تھامو گے نہ ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے. تو قرآن کو تھامو، قرآن کی پیروی، پلٹو اللہ کی طرف. یہ ہے توبہ. اصل توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آنا. اور اسلمو، مسلم ہو جاؤ، جھک جاؤ اللہ کے حکم کے سامنے. یہ جھکنا کتنا ہے؟ صرف رمضان کا جھکنا نہیں، صرف قدر کی رات کا جھکنا نہیں، صرف عمر حج کے موقع پر جھکنا نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، البقرہ آیت 208، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ انفرادی طور پر بھی جھکنا ہے، اجتماعی طور پر بھی جھکنا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اسے گناہ کیا ہی نہ ہو. ہم پڑھا ہے توبہ کی عظمت. سورہ فرقان آیت 71، سورہ فرقان آیت 70-71 میں توبہ کا ذکر تھا. وہاں فرمایا اللہ نے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، بلیک کو وائٹ کر دے گا. بٹ توبہ سچی لے کر آؤ. اور پھر ہم پڑھیں گے توبہ کا بیان انشاءاللہ سورہ تحریم آیت نمبر 8. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو، سچی پکی توبہ. اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. تو ہاں، آیت 53 کافر کے لیے بھی، مشرک کے لیے بھی، سچی توبہ کرے، ایمان لائے. سارا بلیک وائٹ. سبحان اللہ. کافی لوگ آئے ماضی میں جہالت کے دور میں مشرک تھے اللہ کے رسول کے پاس. ہمارا شرک معاف ہو جائے گا، ہمارا قتل معاف ہو جائے گا، ہمارا زنا معاف ہو جائے گا، ہماری شراب پینا جانا معاف ہو جائے گا، ہمارا زنا کرنا معاف ہو جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے اسلام قبول کرنا سارے گناہ مٹا دیتا ہے. وہ بھائی کافر کے تو بڑے، اسلام قبول کر لے تو مزے ہی مزے. ادھر انٹر ہوا، ادھر صاف بالکل. ہمارے ایک دوست کی بہن، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ایجوکیشن میں کہیں آسٹریلیا سے دین کی دعوت کا کام بھی شروع کیا. کہتی ایک گوری آنا شروع کیا اس نے، اور بہرحال اس نے اسلام قبول کر لیا. بڑی روتی تھی، میں نے یہ گناہ کیے وہ گناہ کیے، بڑی روتی تھی. اسلام قبول کیا، 48 گھنٹے بعد ڈیتھ ہو گئی اس کی. او بھائی وہ تو صاف گئی دنیا سے. اللہ اکبر. تو کفر پہ ہے، آئے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو مان لے. ہماری یہ گفتگو ہمارے بہت سے کچھ غیر مسلم لوگ بھی سن رہے ہیں، میرے علم میں ہے. بہرحال دے آر موسٹ ویلکم ٹو دا کمیونٹی آف 2 بلین مسلمس جو محمد رسول اللہ کو مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. آج قبول کر لے، سب معاف، سارا معاف، بالکل 0 میٹر. سبحان اللہ. اور ہم مسلمان ہیں گناہ گار، ہمیں سچی توبہ کرنی ہے. سچا ایمان وہ قرآن سے ملے گا. اور گناہوں کو چھوڑو، فرما برداری پر آؤ. اللہ کے حقوق میں گڑبڑ کی ہے، نمٹاؤ معاملے کو. زکوٰۃ کی ڈنڈی ہے، نمٹاؤ بھائی. حج ادا نہیں کیا تھا، صاحب استطاعت حج ادا کر دو، اینڈ سو آن. اسی طرح اگر بندوں کے ساتھ گڑبڑ ہے، بندوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو اور اپنا معاملہ ٹھیک رکھو، اللہ معاف کر دے گا. اللہ ہمارے بھی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب دوبارہ یہ آیات سنیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نبی علیہ السلام میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اے میرے بندو، اللہ فرما رہا ہے وہ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ تو امید آ گئی. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف پلٹو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور بہترین کتاب جو قرآن پاک عطا ہوا
جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا، ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کر لو، اس قرآن کی طرف آ جاؤ، اس کے قرآن کے احکامات کو مانو، عمل کرنا شروع کر دو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یہ موقع ہے پلٹنے کا، اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے چلیں، کل کی حسرتوں کا بیان، آج توبہ کا موقع ہے، کل نہیں ہوگا، کل حسرتیں ہوں گی۔ ام تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہنے لگے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور یقیناً میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین یعنی گناہوں سے بچنے والوں میں سے ہو جاتا۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا کوئی عذاب دے کر یہ کہے کاش دنیا میں مجھے واپس جانا نصیب ہو جائے تو میں نیک لوگوں میں سے، احسان کرنے والے، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ بالکل نہیں، کل کوئی فائدہ نہیں، موت کے وقت کوئی فائدہ نہیں، عذاب دے کر کوئی فائدہ نہیں، قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں۔ آج مانو، آج توبہ کرو، آج اللہ کی طرف پلٹو، جسٹ ڈو اٹ رائٹ ناؤ، ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے، ورنہ کل اللہ کیا فرمائے گا سنیے، بلا قد جاءتک آیات فکذبت بها واستکبرت، اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، یقیناً تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو تو نے ان کو جھٹلا دیا، واستکبرت، اور تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ اکبر، کل تو اللہ ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور آپ قیامت کے دن دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے کہ ان کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، چہرے سیاہ کالے ہو چکے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ تکبر سب سے پہلے کیا تھا شیطان نے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے جہنم کے عذاب سے۔ اس کے برعکس فرمایا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ متقین کو نجات دے گا ان کی کامیابی کے ساتھ۔ کون متقی؟ روزے کا حاصل، لعلکم تتقون، گناہوں سے بچنے والے، حرام سے بچنے والے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ متقین کو نجات دے گا ان کی کامیابی کے ساتھ۔ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ ہر شے پر نگہبان ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، از خود دیکھ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ لہو مقالید السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس آسمان اور زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، چابیاں۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ فرما دیجئے اے جاہلوں، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اچھا، قرآن کریم کے مطابق جہالت کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 50-51 میں کچھ وضاحتیں تھیں۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ سے بہتر کس کا حکم ہوگا؟ ابو جہل کب بنا؟ وحی کے انکار پر ابو جہل بنا، یاد آ گیا ہوگا آپ کو۔ تو جہالت کیا ہے؟ وحی کا انکار۔ یہاں ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ فرمائیے اے نبی علیہ السلام، اے جاہلو، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً وہی فرمائی گئی اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف اور ان انبیاء علیہ السلام کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر بالفرض محال سپوزنگلی بالفرض اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضرور ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن شرک اتنا گھناؤنا جرم کہ اللہ نے پیغمبروں کی بھی فرمایا کہ بالفرض پیغمبر تم نے بھی کیا، بالفرض تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اصل میں سنایا جاتا ہے دوسروں کو یہ انداز اختیار کر کے، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔
وما قدر اللہ حق قدری، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے قدرت میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان اس کے دائیں دستے قدرت میں لپٹے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ اس سے پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے اللہ کے جو یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سوائے اس کے جس سے اللہ چاہے۔ ایک رائے، صرف عرش کو تھائے میں فرشتے رہیں گے زندہ، باقی سب پر بے ہوشی موت کی طاری کر دی جائے گی۔ ایک رائے کے مطابق یہ پہلا سور ہے، اور ایک رائے کے مطابق یہ دوسرا ہے۔ تو پھر پہلا کون سا؟ وہ حضرات فرماتے کہ سورہ نمل آیت نمبر 87 میں، سورۃ النمل آیت نمبر 87 میں، فزع، گھبراہٹ کا طاری ہو جانا، یعنی ایک بڑی زوردار گھبراہٹ کا طاری ہو جانا، یہ پہلے سور پر ہے بعض لوگوں کی رائے۔ تو پھر یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں فصاعقہ، بے ہوش ہو جائیں گے، یہ موت کا طاری کر دیا جانا۔ پھر اگلا ہے جو کہ دوبارہ کھڑا کیے جانے کے لیے ہے، فرمایا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، سوائے اس کے جس سے اللہ چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر دوبارہ اس سور میں پھونکا جائے گا۔ اکثر کے مطابق یہ دوسرا سور، اور اگر وہ پہلی بات بھی لی جائے سورہ نمل آیت نمبر 87 والی، تو یہ تیسری مرتبہ ہوگا۔ یہ قرآن حکیم کے الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے، واللہ اعلم، کہ یہ تیسرا ہوگا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا۔ فاذا هم قیام ینظرون، فاذا هم قیام ینظرون، تو اچانک وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اللہ کے سامنے پیشی کا وقت آ جائے گا۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوگا۔ ایک تو اس درخت میں ظہور ہوا تھا جہاں آگ تھی اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا تھا، روشنی روشنی تھی۔ ایک زمین جگمگا اٹھے گی، اللہ اکبر۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور انبیاء علیہ السلام اور گواہ لائے جائیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آخری رکوع ہے سورہ زمر کا، اس میں کل کے نتائج اور دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے۔ زمر گروہ کو کہتے ہیں، اب یہ لفظ آ رہا ہے اس اگلے رکوع میں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، مجرمین کو جس طرح ہانک کر لایا جاتا ہے۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جو لوگ نوٹس لے رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں، یہاں فتحت کے ساتھ واو نہیں ہے، آگے واو آئے گا، اور اس واو سے بہت بڑا فرق واقع ہو جائے گا، وہ آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی واو نہیں ہے، آگے فتحت کے ساتھ واو آئے گا۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتہا، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ دو تین باتیں۔ پہلی بات، یہ مجرمین کو ہانک کر لایا جائے گا جہنم کی طرف دھکے دے دے کر، نمبر ایک۔ اور دروازے کھولے جائیں گے، کیا مطلب؟ جیل کے دروازے تو بند ہوتے ہیں نا، صرف کھولا کب جاتا ہے جب مجرم کو اندر لینا ہو، بند کرنے کے بعد پھر سزائیں ملتی ہیں۔ تو یہ دروازے کھولے جا رہے ہیں جہنم کے، ان کو عذاب دینے کے لیے، اور اندر لے کر بند کر دیے جائیں گے۔ اور داروغہ سختی بھی کریں گے، پوچھیں گے کیا کتاب نہیں آئی تھی، پیغمبر نہیں آئے تھے، اس دن کی ملاقات سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ کہیں گے ہاں ہاں، مگر اس دن ہاں ہاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس دن تو عذاب ہے پھر مجرمین کے لیے، کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو جائے گا۔
قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے. فبئس مثوى المتکبرین، لہذا تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے محفوظ فرما. اور یہ تکبر اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کر رہا ہے. ہم نے یہ حدیث تو بار بار پڑھی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. مسلم شریف کی روایت. ایک اور حدیث بھی 1-2 مرتبہ آئی ہے. کیسے چیک کریں کہ میرے دل میں تکبر ہے کہ نہیں؟ کیسے چیک کریں؟ تو کہیں لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ہارٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہستی اللہ کے بعد سب سے بڑی ہے، وہ تو بچوں کو بھی پہلے خود سلام کرتے تھے آگے بڑھتے ہوئے. ہم پہلے بھی باتیں کر چکے مگر دہرا رہا ہوں. کیسے میں چیک کروں کہ میرے دل میں تکبر تو نہیں آ گیا؟ تو کیا میں اپنے محلے کے ایک گارڈ کو سلام کرتا ہوں؟ میں مسجد کے مؤذن کو سلام کرتا ہوں؟ میں اپنے گھر کے کسی ہوم سرونٹ کو سلام کر لیتا ہوں؟ میں بچوں کو سلام کر لیتا ہوں پہلے پہل کر کے؟ میں اپنے سے مالی طور پر کمزور کو سلام کرتا ہوں؟ میں بڑی پوزیشن پر تو میں اپنے سبارڈینیٹ کو سلام کرتا ہوں؟ اف یس الحمدللہ، اف نو اسی کا نام تکبر ہے کہ میں کچھ ہوں نا. پھر یہ کچھ اپنے آپ کو سمجھنا ہی تو تکبر ہے نا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فبئس مثوى المتکبرین، لہذا تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. اب اس کے برعکس جنت والوں کا ذکر. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، تقوی والے، خدا کا خوف رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. اچھا، ان کی گروہوں میں بھی کیٹیگرائزیشن ہوگی نا. ایک دروازہ الریان، اس سے کون لوگ جائیں گے؟ روزے والے، تو کوئی نماز والے، کوئی جہاد والے، کوئی دعوت والے، انفاق والے، اینڈ سو آن. یہ بھی کیٹیگرائزیشن ہوگی. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے. وفتحت ابوابها، اب یہاں پر واو آیا ہے. پہلے بھی فتحت تھا، کھولا جانا، وہاں واو نہیں تھا. واو سے بڑا فرق ہے. دروازے ادھر بھی کھلنے، دروازے ادھر بھی کھلنے ہیں. وہ دروازے کھلے مجرمین کے لیے، عذاب دینے کے لیے، اندر دھکیلنے کے لیے. ادھر دروازے کھولیں گے استقبال کے لیے. سبحان اللہ، یہ واو کا زور ہے اس کے اندر. سبحان اللہ. ادھر دروازے کھولیں گے جنت کے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے. اللہ اکبر. وفتحت ابوابها، اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے. جب پتہ چلتا ہے کہ مہمان آنے والے، آج کل تو وہ لائیو لوکیشن بھی لے لیتے نا، تو پتہ چل گیا کہ گھر کے قریب آ گئے، دروازے پہلے ہی کھول دیتے ہیں. کاہے کے لیے؟ باہر نکل کے ان کو استقبال کرنے کے لیے. بڑا پیارا ہی ترجمہ ہے. وفتحت ابوابها، اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے. فار واٹ؟ ٹو ویلکم دیم، ان کا استقبال کرنے کے لیے. وقال لهم خزنتها، اور اس جنت کے محافظ ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو. طبتم فادخلوها خالدین، تم بہت اچھے رہے بھائی، کمال کی زندگی گزاری تم نے، آبجیکٹیویٹی کے ساتھ، مقصد کے ساتھ زندگی گزار کر آئے. تم نے دنیا میں اپنے آپ کو بچا کر رکھا فضولیات سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے. بے مقصد تم نے زندگی نہیں گزاری. طبتم، بڑے خوب رہے تم، بڑی مقصد والی زندگی گزار کر آئے. فادخلوها خالدین، لہذا اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا. او بھائی، اصل زمین آخرت میں جنت میں ہے، اصل ٹھکانہ ادھر ہے، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا. نتبوأ من الجنت حیث نشاء، اس جنت میں ہم جہاں چاہے رہیں. فنعم اجر العاملین، لہذا عمل کرنے والوں کو کیا ہی عمدہ بدلہ ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، محنت کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. وترى الملائکۃ حافین من حول العرش، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے فرشتے. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح وہ کر رہے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان بھی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. فرشتوں کے درمیان فیصلے؟ جی، فرشتے ذی شعور ہستیاں ہیں، فرشتے کانشیس رکھتے ہیں،
فرشتے اپنی رائے بھی رکھتے ہیں اور فرشتوں میں ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو سکتا ہے ڈسکشن میں. اب ایک اور حدیث یاد آ جاتی ہے اور اس موقع پر میں اچھا ہے کہ بیان کر دوں اس کو. 99 قتل یاد ہیں، پھر 100 بھی ہو گئے تھے. 100 قتل. پوچھا میری بخشش ہو سکتی؟ ہاں فلاں بستی میں چلا جا، توبہ کر، اپنے اعمال کی درستگی کر. نکلا، موت کا وقت آ گیا. اب وہ پورا منظر نامہ حدیث میں آتا ہے. فرشتوں کے درمیان ڈیبیٹ ہو گئی، بھائی اس کی روح کو کون قبض کرے گا؟ وہ 100 قتل کیے ہیں تو برے لوگوں کی قبض کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لیں گے. اور فرشتوں کے لیے ٹائم فیکٹر نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. اور اچھے لوگوں کی روح قبض کرنے والے نہیں. بھائی یہ تو توبہ کرنے جا رہا تھا. حدیث بڑی عجیب ہے. اللہ نے ایک بندے کو بھیجا فرشتوں کو ڈسکشن جو کر رہے تھے ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے. اس سے کہا بھائی چیک کرو، اگر یہ اس بستی کے قریب ہے جہاں جا کر توبہ کرنی، نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے، تو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے اس کی روح لیں. اور اگر اس کے قریب ہے جہاں اس سے اتنے قتل کیے ہیں، اتنا ظلم کیا ہے، تو اس کی روح قبض کرے وہ لوگ کہ جنہوں نے قبض کرنی اس کی برے لوگوں کی روح. اور حدیث میں حضور نے فرمایا ہے توبہ عجیب شے ہے بھائی. ہم بہت چھوٹے ہیں، ہمارا دماغ بہت چھوٹا ہے. توبہ بہت بڑی شے ہے. اللہ نے اس بندے کو قریب کر دیا، اس بستی کے قریب کر دیا. اور اس کی روح نکالی کس نے؟ ان فرشتوں نے جو نیک لوگوں کی روح نکالتے ہیں. اللہ نے قریب کر دیا. توبہ تھی، ندامت تھی، 100 بندے مارنے کے بعد بھی اللہ ہے. اور ایک خطرناک واقعہ ہوا ہے، سورہ معارج میں پڑھیں گے. اللہ کے بندوں کو خندقوں میں ڈال کر جلایا کافروں نے. اللہ کہتے چھوڑوں گا نہیں میں ان کو، مگر اللہ کہتا ہے توبہ کر لیں تو چھوڑ دوں گا. اللہ ہے. اس ڈومین میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ پڑھیں گے ہم سورہ بروج میں انشاءاللہ. عجیب توبہ کا ذکر وہاں پر آئے گا آخری پارے میں. تو یہ حدیث بھی وہ اس تسلسل میں لے آئیں. آیت 53 میں کیا تھا؟ مایوس نہ ہونا، اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف کر دے. اچھا بھائی یہ حدیث سے لائسنس تو کل نہیں ہے. آج تو پتہ چل گیا، چلو بھی 4 گناہ اور، چلو بھی 4 قتل اور، استغفر اللہ. یہ لائسنس تو کل نہیں ہے بھائی. بہت سی کریم ہوتی ہیں، کس لیے؟ اگر ہاتھ جل جائے تو لگا لو نا، اس لیے ہوتی ہے نا. یہ اس لیے ہوتی جلاؤ لگاؤ، جلاؤ لگاؤ، اس لیے ہوتی. جل جائے تو لگاؤ، اور گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا. اور نہیں جو آئندہ پھر گناہ ہو جائے گا تو بخار میں دوا کیوں لیتے ہو؟ پھر بھی تو بخار ہو سکتا ہے. نہیں بھائی آج تو لے لوں گا، پھر ہوگا تو پھر لے لوں گا. تو توبہ کر لے بھائی، اگر پھر ہو جائے تو پھر کر لینا. لیکن توبہ کی امید رکھ کے گناہ نہیں کرنا ہے. ہاں اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے. سبحان اللہ. کسی نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا عیسیٰ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے، تو آپ چھلانگ لگائیں نا پہاڑ سے، اللہ بچا لے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ سرمنز بہت پیارے ہیں. بھائی بات سن، اللہ نے مجھے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ میں اللہ کا امتحان لوں کہ اللہ میں کود رہا ہوں تو مجھے بچا. یو گاٹ اٹ. تو یہ توبہ کا دروازہ اس لیے کھلا ہے کہ ہو جائے گناہ تو کر لینا. یہاں کیا تھا؟ فرشتوں کے درمیان بھی فیصلہ ہوگا. تو یہ حدیث اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یاد دلا دی. وہ توبہ سے متعلق تھی. تو فرشتوں میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فرشتوں کے درمیان بھی کچھ معاملہ تھا تو اللہ فیصلے فرمائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہہ دیا جائے گا تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے.